شکار اڑا رہے ہیں، ڈرو نہ جنگل شکستہ ہتھیار کچھ پڑے ہیں، یہ لوگ شاید یہاں لڑے ہیں، لڑے تو وہ کہ جو بڑے ہیں، نظر تو بچے بھی آ رہے ہیں، ڈرو نہ جنگل حرم پر کیا گزری بات ان کے، نہیں ضرورت کہ کوئی بولے، جلے ہوئے جو پڑے ہیں خیمے، وہ دل کا لٹنا بتا رہے ہیں، ڈرو نہ جنگل شفا دے حشر کرنے والے، کہیں جو ہو کر گزرنے والے، غیور ہیں یہ وہ مرنے والے، جو ہم کو اب تک رلا رہے ہیں، ڈرو نہ جنگل۔ جنگل بسا ہوا ہے، ایمان کی آیتوں سے جنگل بسا ہوا ہے، بکھرا ہوا زمین پر قرآن پڑا ہوا، قاسم کا پیارا چہرہ اور اس پہ خون کے دھارے، شبیر کا بھتیجا دولہا بنا ہوا، اکبر کے پاس آ کر مولا ہے کشمکش میں، کس طرح نکلے برچی، دل تک چدا ہوا، اکبر کی نوجوانی آرام کر رہی
असवर कहाँ से धारे बानों को क्या हुआ। नन्ही लहद से उठ कर मादर के पास आओ, असवर तुम्हारी खातिर झूला थमा हुआ। मौला के पास क्या है अब वक्त अस्र बाकी। असगर का एक गला था वो भी चिदा हुआ। शबीर की जमीन पर जो ज़ख्म है नुमाया, या सुर्ख आयतें हैं कुरान लिखा हुआ। इनक़िलाब आलम यूं जा रही है ज़ैनब, चादर छीनी हुई है, बाजू बंधा हुआ। कहते हैं दो जहां में जिन्नों मलक के सजदे, ऐ बस करबला में काबा बना हुआ। ईमान की आयतों से जन्नत बसा हुआ। बिखरा हुआ ज़मीं पर कुरान पड़ा हुआ। इमाम फरमाते हैं कि मैं वो हूँ जिसे रुला रुला के शहीद किया गया है। जब वक्त विलादत करीब हुई, इमाम की जब विलादत हुई तो जिब्राईल पैगंबर के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह, ये बच्चा जो मौजूद हुआ है अल्लाह ने का नाम हुसैन रखा है। जिस तरीके से मूसा के दो, हारून के दो फर्जंद मुबश्शिर और शबीर रखा गया था, उसी तरीके से इनका नाम हुसैन रखा गया है। और वहीं पर जिब्राईल ने ये खबर भी दे दी थी, शहादत करबला की खबर जिब्राईल ने वहाँ पर दे दी। एक मरतबा पैगंबर की आंखों से आंसू जारी हुए। जनाब सैयद आलमिया ने पूछा, बाबा ये तो खुशी का मौका है ना, हमारे घर विलादत हुई है हुसैन की। मरतबा पैगंबर ने कहा, ऐ बीवी, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रही हो। अभी अभी जिब्राईल ने मुझे खबर दी है कि इस हुसैन को करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। जैसे ही सैयद कौनैन ने सुना
کہا بابا کیا آپ نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں فاطمہ میں نہیں ہوں گا۔ کیا بابا علی مرتضیٰ بھی اس وقت نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں علی مرتضیٰ بھی نہیں ہوں گے۔ کہا میں، کہا تم بھی نہیں ہوگی، حسن بھی نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ فاطمہ نے کہا تھا بابا کہ میرے بچے پہ روئے گا کون؟ تو پیغمبر نے کہا تھا اے بیٹی اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پر روئیں گے، جس کے جوان حسین کے جوان پر روئیں گے، جس کے بچے حسین کے بچے پر روئیں گے، جن کی عورتیں حسین کی بہنوں عورتوں پہ روئیں گی۔ بس یہ سن کر شہزادی کو اطمینان ہو گیا کہ کوئی قوم اللہ پیدا ضرور کرے گا جو حسین کے اوپر گریہ وزاری کرے گی۔ شاید یہی وجہ ہے عزیزو روز عاشور گریہ کا اتنا ثواب رکھا گیا ہے کہ قیامت کے دن اس کا میزان کا جو وزن ہوگا وہ ہلکا ہو جائے گا۔ اور اس قدر ائمہ نے بھی اپنا اہتمام کیا تھا کہ جب محرم کا چاند نظر آ جاتا تو ایک مرتبہ ایام عزا برپا ہو جاتی، ائمہ مداحوں کو منبر پر بھیج کر کہتے کہ ہمارے جد کے مصائب سنائے جائیں۔ یہ اہتمام ہے۔ کسی نے پوچھ لیا چھٹے امام سے کہ مولا کیا وجہ ہے کہ حسین ابن علی کی شہادت پڑھی جاتی ہے اور اس قدر اہتمام کیا جاتا ہے؟ امیر المومنین بھی شہید ہوئے، حسن بھی شہید ہوئے۔ تو امام نے فرمایا کہ جو شہادت حسین نے کربلا کے میدان میں دی ہے ویسی شہادت کسی نے نہیں دی۔ بس عزیزو ایک مرتبہ امام مدینے سے اپنی حجتیں تمام کر رہے ہیں، مدینے سے بتا رہے کہ میں پیغمبر کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ ہر جگہ ہر موڑ پر اپنی حجتیں تمام کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اسی لیے تو ہم زیارت میں پڑھتے ہیں قد بلغت امر اللہ، آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کو پہنچایا، اللہ کی حجتوں کو امام نے پہنچایا۔ کیسے امام نے اللہ کی حجتوں کو پہنچایا؟ جبکہ خود خدا کہہ رہا ہے موسیٰ سے، جب خدا یہ وحی کہہ کے نازل کر کہتا ہے موسیٰ تم اپنی قوم کو، تمہاری اپنی امت کو میرا محبوب کیوں نہیں بناتے؟ تو موسیٰ نے ایک مرتبہ کہا تھا پروردگار اگر قوم تیرے کو محبت کرنے کے لیے کیا کروں؟ ایک مرتبہ اللہ نے وحی نازل کی، کہا کہ تم انہیں اپنی نعمتیں یاد دلاؤ جو اللہ نے ان کے اوپر نعمتیں بھیجی ہے۔ جب وہ نعمتوں کو یاد کریں گے تو خود بخود مجھ سے محبت شروع کریں گے۔ امام بھی کربلا کے میدان میں آخری نعمتیں اپنی حجتیں تمام کر رہے تھے۔ قد بلغت امر اللہ، اپنی حجتوں کو تمام کر رہے تھے۔ جب صبح عاشور کی نمودار ہوئی عزیزو تو امام نے علی اکبر سے کہا کہ اذان دو، جبکہ امام کے ایک صحابی تھے حجاج ابن مسرور جو خاص صحابی تھے جو ہمیشہ وہی اذان دیا کرتے تھے۔ اذان ایک ایسی عبادت ہے جو دوسروں تک بھی پہنچتی ہے، لیکن نماز خود انسان پڑھتا ہے، لیکن اذان اپنوں اور غیروں تک کی آواز جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام مدینے میں اذان بلال سے دلایا کرتے تھے لیکن نماز خود پڑھایا کرتے تھے۔ امام نے روز عاشور علی اکبر کو حکم دیا کہ علی اکبر تم اذان دینا۔ حجاج ابن مسرور کو روکا، آخر کیوں؟ جو مؤذن ہمیشہ اذان دیا کرتا تھا صبح عاشور وہ اذان نہیں دے رہا ہے، صرف اس لیے کہ امام اپنی آخری حجت تمام کرنا چاہ رہے تھے۔ امام ان اشقیوں کو سنانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو شبیہ رسول اپنی زبان سے اذان دے رہا ہے، یہ شبیہ رسول ہے، یہ ہم شبیہ پیغمبر ہے، رفتار میں، گفتار میں، صورت میں، سیرت میں۔ علی اکبر سے اذان دلوائی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی امام نے نماز فجر ادا کی، عمر سعد نے حملے کا حکم دیا۔ ادھر امام نے خطبہ بلیغ عنایت کیا، فرمایا امام نے خطبہ بلیغ دیا۔ دینے کے بعد جب امام یہ کہنے لگے کہ حل و اما یا عذبو ان حرم اللہ، تم میں سے کون ہے جو حرم خدا کی حفاظت کے لیے میری مدد کے لیے آئے؟ جیسے ہی یہ آواز اشقیاء میں گئی وہاں پر یہ آواز حر نے بھی سنی،
مرتبہ حر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایک مرتبہ حر نے دیکھا کہ ہائے میں نے کیا قید کر دیا. نواسے رسول کو کربلا میں کھینچ لایا. ایک مرتبہ حر عمر سعد کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ عمر سعد کیا واقعی آج جنگ ہوگی؟ کیا واقعی نواسے رسول کو تو قتل کرے گا؟ تو عمر سعد کہتا ہے ہاں آج جنگ ہوگی، ایسی جنگ ہوگی کہ بدن سے سر کٹتے ہوئے نظر آئیں گے. ایک مرتبہ حر نے عمر سعد سے کہا میں تجھے چھوڑتا ہوں اور میں حسین کے پاس جاتا ہوں. میں یہ نہیں، میں اس وقت جنت اور جہنم کے درمیان مخیر ہوں، لیکن مجھے وہاں پر جنت نظر آتی ہے. ارے تو آج رسول کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے. یہ کہہ کر حر اپنے بیٹے اور اپنے غلام کو لے کر امام کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں. اس صبح عاشور کا واقعہ ہے کہ جب حر امام کی خدمت میں آ جاتے ہیں. کیسے آ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میرے ہاتھ کو باندھ دو، اس لیے کہ یہ وہی ہاتھ ہے جو ہاتھ امام کے لجام فرس پہ پڑے تھے. ارے انہی ہاتھوں نے حسین کو روکا ہے. بیٹا میرے آنکھ پر بھی پٹی باندھ دینا، اس لیے کہ اب یہ نظر حسین پر نظر لگا ملانے کی جرأت نہیں کرے گی، اس لیے کہ میں حسین سے شرمندہ ہوں. عزیزو ادھر امام ممبر ہی پر ہے. پھر گھوڑے سے اترے. ایک مرتبہ آخر امام کے قدموں کو چومنا شروع کر دیتے ہیں. ایک مرتبہ امام نے اٹھایا، کہا کہ کون؟ کہا مولا میں حر ہوں، آپ کا خاطی، آپ کا گناہگار جو آپ کو اس ماری کے کربلا میں کھینچ لایا ہے. کیا مولا میری توبہ قبول ہوگی؟ ایک مرتبہ امام نے کہا اے حر میں نے بھی تجھے معاف کیا اور میرا خدا بھی تجھے معاف کرنے والا ہے. بس عزیزو ایسے میں عمر سعد نے تیروں کی بارش کا حکم دیا. جیسے ہی تیروں کی بارش ہوئی، ایک مرتبہ امام نے یہاں پر ایک جملات کہے خطبوں کے. امام نے کہا ہے کہ ایسا غضبناک ہوئے امام جس طریقے سے اللہ غضبناک ہوا. کب؟ کہ جب یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مانا، اس وقت اللہ بڑا غضبناک ہوا. جب مسیحیت نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانا، اللہ بڑا غضبناک ہوا. امام کہتے ہیں آج بھی خدا غضبناک ہے، اس لیے کہ مظلوموں پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے. یہ ایسی بارش تھی کہ جس میں اصحاب حسینی میں سے 50 اصحاب حسینی شہید ہو گئے اور ایک گھماسان لڑائی شروع ہو گئی. قیامت برپا تھی. ایک مرتبہ گرد و غبار آسمان کو چھو رہا تھا اور اصحاب حسینی شہادت نوش فرما رہے تھے. ایسے میں کہا جاتا ہے، حضور نے کہا کہ مولا اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ پر سب سے پہلے اپنی جان کو نثار کروں گا. امام نے اجازت دی. حضور مارے گئے کربلا میں آئے، گھماسان لڑائی کی اور ایک مرتبہ کئی اشقیاء کو واصل جہنم کیا. کرنے کے بعد ایک مرتبہ جب گھوڑے سے زمین پہ گرے ہیں تو ایک مرتبہ امام پہنچے حر کے سرانے اور امام نے حر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا. اے حر، ایک مرتبہ ایک جملہ امام نے فرمایا، اے حر تمہاری ماں نے تمہارا کیا بہترین نام رکھا ہے. تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی تم آزاد ہو. ایک مرتبہ امام نے اپنا رومال نکالا، حر کی پیشانی پر بندھا. ایک مرتبہ حر کا لاشا بھی خیمے میں آیا. اس کے بعد جو صحابی امام جو شہید ہوئے ہیں وہ مسلم ابن اوسجا ہے. مسلم ابن اوسجا امام سے اجازت طلب کی، کہا مولا اب مجھے اجازت دیجیے. مسلم ابن اوسجا مارے گئے مقتل میں آتے ہیں. ایک مرتبہ جنگ کرنے کے بعد جب گھوڑے سے زمین پہ گرے ہیں عزیزو، یہاں پر ایک مقتل کا جملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر بھی پہنچ گئے، امام حسین بھی مسلم ابن اوسجا کی لاش پر پہنچے ہیں. ابھی رمق حیات باقی ہے. حبیب سرانے مسلم کے بیٹھ جاتے ہیں. کہتے ہیں حبیب کہتے ہیں اے مسلم، اگر خدا مجھے حیات دیتا تو میں تمہاری ان وصیتوں کو سنتا جو تم اپنی آخری وقت کہتے، لیکن اے مسلم تمہارے بعد تو ہمیں بھی تمہارے ساتھ
مل جانا ہے، ہمیں بھی شہادت نصیب ہوگی۔ اگر تم کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو۔ ایک مرتبہ مسلم ابن اسجع انگلی کے اشارے سے امام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اے حبیب اس غریب کے نگہدار رہنا، اس غریب کی محافظت کرنا۔ ہائے نوسار کے حبیب، ارے بوڑھا صحابی، ایک مرتبہ مسلم ابن اسجع بھی دنیا سے رخصت ہوئے، ایسے میں ظہر کا ہنگام بپا ہوا۔ ابھی یہ جنگ جاری ہی تھی۔ ابو سمامہ صاحب سیدابی، ابو سمامہ سیدابی نے ایک مرتبہ امام سے کہا مولا میں آخری نماز آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام نے اپنا سر اٹھایا، ابو سمامہ کو دیکھا، ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین۔ اے ابو سمامہ تم نے ایسے عالم میں نماز کو یاد کیا، اللہ تمہیں مصلین میں سے شمار کرے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا ظہر کی نماز پڑھا کی جائے، جماعت کو بلایا گیا۔ ایک مرتبہ امام ظہر کی نماز کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں، سامنے سعید بن عبداللہ ٹھہرے، اور ایک مرتبہ زہیر بن خیم امام کے سامنے آ کر ٹھہر گئے۔ عزیزو ادھر امام نے نماز خوف شروع کی۔ ایک مرتبہ جیسے امام نے تکبیر بلند کی، اشقیاء سے تیروں کی بارش آنا شروع ہو گئی۔ ارے سعید نے ان تیروں کو اپنے سینے پہ لیا، ارے 13 تیر سعید کے سینے پہ لگے۔ ایک مرتبہ جیسے امام نے سلام ادا کیا، زہیر ادھر گرے اور سعید ادھر گرے۔ امام نے ان دونوں کے لاشیں کو خیمے میں لائے۔ بس اس کے بعد حبیب ابن مظاہر نے کہا مولا آخری سلام۔ ایک مرتبہ یہ بوڑھا صحابی بیمار کے مقتل میں آیا، اور ایک مرتبہ آخری آواز بھی آ گئی۔ بس عزیزو جب اصحاب اپنی جانیں نثار کر چکے، ایک کے بعد ایک حسین اصحاب حسینی کے لاشوں کو خطرگار گنجے شہیدان میں لا کے رکھ دیا، تو ایسے میں علی اکبر جو عزیز جو امام کے فرزند ہے اور اعزاء میں حسین نے اپنے عزیزوں میں سب سے پہلے جو شہید کو دیا ہے وہ ہے اپنے 18 سال کے بیٹے علی اکبر کو۔ جیسے ہی یہ بیٹا جوان بیٹا بابا کے پاس آ کر کہتا ہے بابا اب مجھے جنگ کی اجازت دے دو، ایک مرتبہ امام کہتے ہیں بیٹا علی اکبر جب بھی ہم مشتاق زیارت رسول اللہ کے ہوتے تو ہم تمہاری زیارت کر لیتے بیٹا، ارے ہم تمہیں کیسے جنگ کی اجازت دے گا بیٹا، جاؤ آج نانا کی امت کو تمہاری ضرورت ہے، اپنی ماں اور پھوپھی سے رخصت ہو لو۔ بس ایک مرتبہ علی اکبر پھوپھی جان کے پاس آئے، ایک مرتبہ زینب نے دیکھا ہائے کڑی الجواں علی اکبر بھی اب رخصت کے لیے آیا ہے۔ ایک مرتبہ کہا بیٹا میں نے اپنے بھائی پہ سے تم کو قربان کیا۔ مقاتل لکھتے ہیں کہ یہ ایسا شہید تھا کہ جب خیمے سے نکل رہا تھا تو 18 مرتبہ خیمے کا پردہ گرتا ہے اور اڑتا ہے، اس لیے کہ جیسے علی اکبر نکلنا چاہ رہے ہیں بیویاں کھینچ لیتی ہیں۔ ارے کوئی دامن پکڑ کر کھینچ رہا ہے، وہ کون ہے جو دامن پکڑ کر کھینچ رہا ہے؟ وہ سکینہ ہے جو اپنے بھائی سے کہہ رہی ہے بھیا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ بس عزیزو ایک مرتبہ علی اکبر بھی مقتل میں آئے، آنے کے بعد گھمسان جنگ کی اور حیدر کرار کی جنگ کو یاد دلا دیا۔ ایک مرتبہ بابا کے پاس آئے، کہا بابا اے بابا اگر مجھے تھوڑا سا پانی مل جاتا تو میں انہیں دکھلا دیتا کہ میں کس کا پوتا ہوں۔ امام نے کہا کہ بیٹا اپنی زبان کو میری زبان میں دے دو۔ جیسے امام نے جیسے علی اکبر نے اپنی زبان کو حسین کے دہن میں رکھا فوری کھینچ لیا، کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خوش ہے۔ کہا بیٹا جاؤ تمہیں ساقی کوثر سیراب کریں گے۔ عزیزو جوانی کا عالم ہے اور جوانی میں جس شدت سے پیاس لگتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آہن علی اکبر پہنے ہوئے ہیں اس کی شدت کی گرمی کی وجہ سے جو پیاس آپ پر غالب تھی، ایک
مرتبہ علی اکبر دوبارہ مقتل میں آئے اور جنگ کی، اور جنگ کرنے کے بعد جب ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پر گر رہے تھے، آواز دیا ابتا ودرکنی، اے بابا آپ پر میرا سلام، یا ابتا علیکہ منی السلام، اے بابا آپ پر میرا آخری سلام ہو۔ جیسے یہ استغاثہ، جیسے یہ آواز حسین نے سنی تو امام کے آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ ایک مرتبہ امام کئی مرتبہ گرتے اور اٹھتے اور آواز دیتے، اینا علی اکبر، اینا علی اکبر، بیٹا کدھر ہو، آواز دو تاکہ بوڑھا باپ تمہارے قریب آئے۔ بس ایسے میں امام جوان کی لاش پر پہنچ جاتے ہیں، کیا دیکھا کہ جوان کڑیل جوان ہے جو ایڑیا لگڑ رہا ہے۔ امام جوان کے قریب بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد دیکھا کہ علی اکبر کا ہاتھ سینے پر ہے۔ امام نے محسوس کیا ایک مرتبہ سینے سے جیسے ہی ہاتھ کو ہٹانا تھا، ارے بچی کی ہنی نظر آئی۔ امام ارے ایک مرتبہ فخر ابراہیم مارے کے کربلا میں بیٹھا ہوا ایک عظیم امتحان دے رہا ہے، فدیناہ بذبح عظیم ہے، یہ ذبح عظیم کا کام انجام دے رہا ہے۔ عجب نہیں خداوند عالم کہہ رہا ہوگا، اے ابراہیم چلو، اے اسماعیل چلو، اے آدم کربلا میں آؤ، اے نوح کربلا میں آؤ۔ دیکھو فخر ابراہیم کیسے امتحان کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ تمام انبیاء نے گھیر لیا، دیکھنا چاہ رہے کہ حسین اب اس وقت کیا کریں گے۔ حسین نے آستین کو اٹھائی، یا علی مددی کہہ کر سینہ علی اکبر سے جو سینہ کھینچا، ایک مرتبہ کلیجہ بھی آپ کو آ گیا، جواب کا دم ارے بابا کے بازو میں نکل گیا، بس عزیز و جواب بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ آج عاشورہ ہے نا، اگر ابھی تک آنکھوں سے آنسو نہ نکلے ہو تو عزیز آج یہ آخری غم ہے۔ ارے 9 دن سے ہم اس پر شہزا پہ آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ تاکہ ایک بی بی کی دل کی تسلی کے لیے کہ وہ شہزادی جس نے تمنا کی ہے کہ میرے چاہنے والے ارے پر شہزا پر آئیں گے، میرے بچے پہ گریہ کریں گے، یہ آنسو ہمارے ان کے دل کے سکون کا باعث بن جائے۔ بس عزیز حسین نے علی اکبر کو بھی قربان کیا۔ اس کے بعد شہزادہ قاسم ارے یہ وہ بچہ جو گھوڑے پہ بیٹھ نہ سکتا ہو، حسین نے اسے بھی آمادہ کیا، ارے سر پر امامہ رکھا، گھوڑے پہ سوار کیا، کہا جاؤ بیٹا قاسم جاؤ، میرے بھائی کی آخری نشانی جاؤ۔ یقیناً ام فرما کے ذہن میں تھا ہوگا، ارے میں نے حسن کے جنازے پر تیر کی بارشیں ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ارے 18 دن حسن کے جنازے پر پھر قاسم کہہ رہے ہوں گے اماں ارے میرے بابا کا جنازہ تو واپس آیا لیکن میرا جنازہ واپس نہ آئے گا۔ آخری آواز جو قاسم نے دی، یا اماں ادرکنی، اے چچا میری مدد کو آئیے۔ ارے 13 سالہ بچہ جب عباس اور حسین نے حملہ کیا، اشقیاء نے 2 شیروں کو دباتے ہوئے دیکھا، واپس جب پلٹی، ارے قاسم اپنے دونوں اکولیوں کو زمین پر رکھ کر پکار رہے تھے، چچا جان میری مدد کو آئیے۔ اب یہ جو اشقیاء پلٹے، ارے قاسم ارے گھوڑوں کی ٹانپوں سے پامال ہو گیا۔ حسین نے اپنی عبا کی دامن کو بچھایا، قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا۔ ایک بات کہیے بیٹا قاسم، چچا شرمندہ ہے، تم نے چچا کو مدد کے لیے بلایا لیکن چچا تمہاری مدد نہ کر سکا، جزاکم ربکم۔ بس عزیزوں وہ مالک کربلا میں آ رہا ہے کہ جو لشکرکار ہم بردار تھا، جسے علمدار حسینی کہا کرتے تھے، جو زینب کی ڈھارس تھا، جو سکینہ کی ڈھارس تھا، جو خیمے حسینیوں میں بیویوں کی ڈھارس بنا ہوا تھا، یہی وجہ تو تھی کہ جب جناب زینب نے آ کر عباس سے کہا
ہمیں علی اکبر کی ہمیں علی اکبر کی شہادت کا کوئی غم نہیں، ہمیں قاسم کی شہادت کی قربانی کا کوئی غم نہیں، لیکن ہمیں غم ہے تو ہماری چادر کا ہے، کیا ہماری چادر محفوظ رہے گی یا نہیں رہے گی؟ ایک مرتبہ عباس نے جیسے ہی سنا، کہا ہے بی بی جب تک عباس زندہ ہے آپ کی چادر کو کوئی نہیں چھین سکتا، لیکن روز عاشور جب عباس ابن علی امام کے پاس آ کر کہتے اے آقا مولا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے، ایک مرتبہ امام نے کہا عباس تم تو میرے پنجرش نشتر کے نمبردار ہو، میں تمہیں کیسے جنگ کی اجازت دوں؟ ایک مرتبہ امام عباس نے دائیں جانب نگاہ کی، بائیں جانب نگاہ کی، کہا مولا وہ لشکر ہی کہا جس کا میں نمبردار ہوں، ارے قاسم بھی چلے گئے، اکبر بھی چلے گئے، مولا آپ جنگ کی اجازت دو۔ امام نے کہا جاؤ عباس پانی کی سبیل کرنا۔ ایسے میں سکینہ کوزہ لے کر چچا جان کے پاس آ گئی، کہا بابا ہمیں پانی کی سبیل کر دیجئے۔ امام نے جیسے ہی عباس کے ساتھ سکینہ کو دیکھا، کہا بیٹی ابھی تو تم چچا کو مقتل میں بھیج رہی ہو پانی کے خاطر، لیکن جب چچا واپس نہیں آئے گا، جب شبر تمہیں تماچے مارے گا تو تمہیں اپنا چچا بہت یاد آئے گا۔ جزاکم ربکم۔ بس عزیزو یہ غازی ایک مرتبہ علم لے کر مقتل میں آیا، یہاں تک کہ نہر فرات میں بھی اپنا قبضہ جما دیا اور مشق سکینہ کو فرات سے بھر لیا۔ بھرنے کے بعد چلو میں پانی لیا، ایک مرتبہ حسین کی پیاس کو یاد کر لی، ایک مرتبہ کہا حسین میرا مولا آقا پیاسا ہے، ارے سکینہ پیاسی ہے، پانی کو فرات میں پھینک دیا۔ پھینکنے کے بعد جب واپس ہو رہے تھے تو بس یہی تمنا تھی کہ مشق سکینہ خیمے حسینی تک پہنچ جائے، لیکن ہائے کسی کی امید ایسے نہ ٹوٹے جیسے عباس کی امید ٹوٹی۔ جیسے ہی مشق سکینہ پہ تیر لگا، عباس کی امیدوں پانی پھر گیا، عباس نے اپنے گھوڑے کو اشقیہ میں ڈال دیا۔ اب وہ اشقیہ ہے کہ تلواروں سے عباس کو حملہ کر رہے تھے اور پھینکے چلے جا رہے تھے۔ عباس اب کیوں نہیں ہم سے لڑتے؟ ارے وہ غازی کہاں سے لڑے جس کے دونوں ہاتھ قلم ہو چکے ہو؟ عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، اپنے آقا مولا کو آخری سلام کیا، ہائے حسین کسی بھائی کو یہ غم نہ دے جو حسین نے کربلا کے میدان میں دیکھا۔ الان انکسرا ظہری قلتا ہلتی، اے عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، اور اشقیاء تانے دے رہے ہیں کہ حسین عباس کہاں ہے؟ جزاکم ربکم۔ حسین عباس کے سرانے آ گئے، کیا دیکھتے ہیں بھائی کے سر پہ گرز لگا ہوا ہے، ایک مرتبہ پیشانی پھٹی ہوئی ہے، آنکھ میں چیر پیوست ہے۔ عباس نے کہا مولا میں جب پیدا ہوا تھا تو سب سے پہلے میں نے آپ کا دیدار کیا تھا، مولا میں آخری دیدار بھی آپ کا کرنا چاہتا ہوں، مولا میرے آنکھ میں خون ہے، آپ مجھے صاف کر دیجئے گا۔ امام نے اپنی اپنے آبا کے دامن سے عباس کی آنکھوں کو صاف کیا۔ عباس نے چہرے حسین کو دیکھا، ایک مرتبہ وصیتیں کی مولا بس میرے جنازے کو آپ یہی چھوڑ دیجئے گا، اس لیے کہ میں سکینہ سے وعدہ آپ کیا ہوا تھا لیکن میں پانی نہیں پہنچا سکا۔ ایک مرتبہ حسین نے بھی کہا عباس مجھے بھی ایک خواہش ہے، ارے جب سے بچپن سے لے کر اب تک تم نے مجھے بھائی کہہ کر نہیں پکارا، ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ کے پکارو۔ ارے یا اخی کہہ کے عباس نے کہا، ارے غازی کا دم نکل گیا، ارے ہائے حسین، ارے پرچم عباس لے کے جب آئے ہیں، جب مرتبہ زینب نے پرچم عباس کو دیکھا اور جیسے پرچم عباس کو دیکھا بیویوں کو جمع کر کے کہا ہے بیویوں کل میں نے تم سے
اور یہ صدا استغاثہ سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا، کوہرام بپا ہوا، حسین خیمے کے قریب آئے، کہا زینب ابھی بھائی زندہ ہے، یہ رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا بھیا علی اصغر نے آپ کی صدا استغاثہ کو سن کر اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ حسین سمجھ گئے ارے اس آخری حجت کو بھی تمام کرنا ہے، لاؤ بہن علی اصغر کو لاؤ، ہم انہیں پانی پلا لائے۔ یہ کہہ کر امام نے علی اصغر کو لیا۔ عزیزوں ایک مرتبہ جملہ مقتل نے لکھا ہے اما ترونہ کیف یتلذا، اے اشقیاء تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ بچہ کتنا پیاسا ہے، ارے اس کی زبان سوکھی ہوئی ہے، ارے اس کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں۔ ایک مرتبہ امام کی جماعتوں کا اثر صاحب اولادوں کو ہوا، گن منہ چھپا چھپا کر اشقیاء رونا شروع کر دیے۔ ایک مرتبہ جیسے میرے ساتھ نے دیکھا کہ ایک مرتبہ اشقیاء میں کوہرام برپا ہو گیا ہے، ایک انقلاب سا ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے اقطع کلام الحسین، اے حرملا ارے امام کے کلام کو قطع کر۔ حرملا کہتا ہے کہ ایک مرتبہ تیر اس نے کمان میں چھوڑی اور جیسے ہی پھینکنا چاہتا ہے ہاتھ کب دبا رہے ہیں، وہ میرے ساتھ کہتا ہے حرملا تو اتنا بڑا شجاع انسان ہے، اتنا بہترین تیر انداز ہے کہ آج ہاتھ کیوں کب دبا رہے ہیں؟ حرملا کہتا ہے اے میرے ساتھ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا، ارے ایک بی بی خیمے کے پاس اس بچے کے انتظار میں ہے، بار بار ایک بردار کر رہا ہے اور اٹھا، ارے روا اپنے بچے کے انتظار میں، آئے کوئی تو صاحب اولاد ہوگا جو اس بچے کو پانی دے گا، لیکن حرملا کا تیر چلا، علی اصغر کا گلو چھنا، امام کے بازو میں پیوست ہوا۔ ایک مرتبہ امام نے خون کو لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان نے انکار کیا، زمین نے بھی انکار کیا، امام نے اس خون کو اپنے چہرے پہ ملا۔ ایک مرتبہ امام خیمے میں آئے، ایک مرتبہ امام نے بچے کی حالت کو دیکھا، آواز دی ہے میرے بیٹا کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ قبر علی اصغر کو بھی امام نے، قبر علی اصغر کو بنائی گئی، علی اصغر کو جب دفن کر چکے، ایک مرتبہ امام اٹھے، خیمہ زینب کے پاس آئے، علیکہ منی السلام، علیکہ منی السلام، علیکن السلام، اے زینب ام کلثوم تم پر میرا آخری سلام ہو۔ اب حسین آخری رخصت کے لیے آیا ہے۔ جیسے ہی زینب نے سنا کہا بھیا میں ابھی آتی ہوں، تھوڑی دیر ٹھہر جائیے۔ زینب گئی، صندوق چا کھولا، ایک قمیض جو قمیض رکھی ہوئی تھی لا کے زینب حسین کو دیتی ہے، دے کے کہتی ہے بھیا جانتے ہو یہ کرتا کس نے سیا ہے؟ ارے اپنی ماں فاطمہ زہرا نے اس کرتے کو سیا ہے۔ جب بھی یہ سیتے رہتی اور مجھ سے کہتے رہتی زینب یہ کرتا تجھے کربلا کے میدان میں حسین کو پہنانا ہوگا۔ بھیا یہ ماں کی نشانی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے لیا کرتے کو لے کر پہن لیا۔ یہ کیوں پہن رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب مقتل میں جب تمام شہداء شہید ہو جائیں گے، اشقیاء جب مال غنیمت لینے آئیں گے، ارے جسم پر لباس بھی باقی نہ رہے گا۔ ارے یہ کرتا جو کہنا ہے قدیم یہ شاید اس وجہ سے چھوڑ جائے اور اسے نہ لے۔ یہ کہہ کر امام نے اس کرتے کو پہن لیا۔ رخصت کے لیے جیسے ہی خیمے سے باہر آئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، جیسے ہی زلجنا کو چاہا کہ آگے بڑھے، زلجنا آگے نہیں بڑھتا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا ہے زلجنا یہ آخری سواری ہے، اور اس کے بعد کوئی اور نہیں ہے کہ تجھ پر سوار ہو۔ زلجنا نے نیچے کی طرف اشارہ کیا، کیا دیکھا کہ 4 سالہ بچی گھوڑے کی سبوں کو پکڑی ہوئی کہہ رہی ہے زلجنا میرے بابا کو مقتل نہ لے جا، اس لیے کہ جو بھی مقتل گیا ہے ارے کوئی واپس نہیں آیا۔ حسین نے بچی کو اپنے سینے سے لگایا۔ میر حدیث کہتے ہیں راحت کے دن گزر گئے، یہ فصل اور ہے
رخصت آخری ہی ہے، اس لیے کہ جب اپنے ماں اور بہنوں کو رخصت کر رہے ہیں، مقتل میں آ گئے، ایک مرتبہ تلوار سے جب جنگ کر رہے تھے اور یہ کہتے ہوئے جنگ کر رہے تھے، اے اشقیاء تم نے میرے عباس کو قتل کر دیا، تم نے میرے عباس کے شانے قلم کیے، اے اشقیاء تم نے میرے علی اکبر کے سینے میں بچی ماری، اے اشقیاء تم نے قاسم کے ناشے کو پامال کیا، اے اشقیاء تم نے علی اصغر کے گلوں پہ تیر چلائی۔ یہ کہتے ہوئے حسین ابن علی جنگ کرتے چلے جا رہے ہیں، عصر کا ہنگام آ گیا، ایک مرتبہ جو وعدہ طفلی میں کیا تھا اب وہ وفا کا وقت آ گیا، ایک مرتبہ امام پہ تیروں کی بارش کی گئی، ایک مرتبہ حسین زین سے زمین پر آ رہے ہیں، ایک مرتبہ میرا مولا جیسے ہی زمین پر آیا بس وہ سجدہ جس کا وعدہ کیا تھا، ایک مرتبہ امام نے مٹی کو سمیٹا، سجدہ کرنا شروع کیا، کربلا میں ایک زلزلہ سا ہوا، ایک طوفان سا برپا ہوا، زینب خیمے سے نکل آئی، کیا دیکھ رہی ہے کہ ایک نشیب میں تلواریں اٹھ رہی ہے اور بیٹھ رہی ہے، زینب سمجھ گئی میرا ماجایا تلواروں کے نیچے ہے، شمر بالی پر سوار ہے، سینے پہ سوار، شمر کا خنجر حسین کے گلوں پر ہے، ارے شمر حسین کا گلا تن سے جدا کرنا چاہ رہا ہے، حسین ابا دوڑتی بھی آئی، عمر سعد کی طرف دیکھا، اے عمر سعد تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، عمر سعد بھی پلٹ کر ایک پتہ چلا گیا، ارے کسی نے نہ سنی، حسین نے ایک دن سے آواز سے کہا زینب خیمے میں واپس چلی جاؤ، ارے جیسے ہی زینب خیمے میں واپس آئی، کربلا کی زمین پر زلزلہ سا ہوا، بیمار امام غشے فاقہ ہوا، زینب نے آ کر کہا اے سید سجاد اٹھو، ارے کربلا کی زمین کو زلزلہ سا ہو رہا ہے، بیمار امام نے کہا اے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے، اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، بیٹے نے باپ کے سرگنوں کی میزا پہ دیکھا، آواز دی السلام علیکہ یا باق اللہ، السلام شبی
साथ बहन थी आई, आ गई मुझ दर या करारी पाई, फिर पलट कर मैं सो रत नहीं दिखलाई, आ गया से हम तुम नहीं आए भाई, हटता है मेरा सदमे से जिगर, हटता है मेरा सदमे से जिगर, शेर मस्ताने है शेर मस्ताने है समा लूट मोने बची, कोई गुस्सा नहीं हालत जब चौकी, ताज़ियाने कोई गाता तमाचे कोई, आग दामन में मासूम सकीना के लगी, भैया बोलो दिल भैया बोलो दिल शेर गाते हैं शेर गाते हैं सदसा दाद बुलाती भाई, आग पे मौत लई नौन लगा दी भाई, बस न दे मन मर सर्व जला दी भाई, तो पसंदीर भी आबद को पिन्हाती भाई, बश में पड़ा मेरा दिल बश में पड़ा मेरा दिल, शेर गाते हैं शेर गाते हैं, को भूल गए ध्यान न पहनो करा, याद आया न कोई पार दरिया की हवा, हार किस दिल से किया तुमने गवारा भैया, हर तमाचे बस कीना ने तुम्हें याद किया, जब छीन गए कानों से जब छीन गए कानों से शेर गाते हैं शेर गाते हैं, कोई ना था उठाता जो लाशा हुसैन का, कोई ना था उठाता जो लाशा हुसैन का, ऐसा तबाह हो गया गुनहा हुसैन का, ऐसा तबाह हो गया गुनहा हुसैन का, कोई ना था उठाता जो लाशा हुसैन का, क्यों फतेह करना होना सिपाहे शाम, क्यों फतेह करना होना सिपाहे शाम, मारा है 6 महीने का बच्चा हुसैन का, मारा है 6 महीने का बच्चा हुसैन का, कोई ना था उठाता जो लाशा हुसैन का, कोई ना था उठाता जो लाशा हुसैन का, ऐसा तबाह हो गया गुनहा हुसैन का, अरमान दिल में और जिगर में सीना का पल, अरमान दिल में और जिगर में सीना का पल, मिट्टी में लौटा है कलेजा हुसैन का, मिट्टी में लौटा है कलेजा हुसैन का, कोई ना था उठाता जो लाशा
میں بادشاہ کے اموائے رام ہے، خیمے میں بادشاہ کے اموائے رام ہے، اور لٹ رہا ہے سب سروں سے پر حسین کا، اور لٹ رہا ہے سب سروں سے پر حسین کا، کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین کا، کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین کا، ایسا تباہ ہو گیا خنبا حسین کا، سب اپنے رشتے داروں کی میت کو لے گئے، سب اپنے رشتے داروں کی میت کو لے گئے، بیماری سا سارے گیا لاشا حسین کا، بیماری سا سارے گیا لاشا حسین کا، کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین کا، کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین کا، ایسا تباہ ہو گیا کنوا حسین کا، ایسا تباہ ہو گیا کنوا حسین کا، مقتل میں صدا گونجے ہے آپ کہاں ماں، مقتل میں صدا گونجے ہے آپ کہاں ماں، مقتل میں صدا گونجے ہے آپ کہاں ماں، زینب نے کہا رو کر کس کس کو پکاروں میں، زینب نے کہا رو کر کس کس کو پکاروں میں، مقتل میں بسے جا کر سب پیر و جوان ماں، مقتل میں بسے جا کر سب پیر و جوان ماں، بھائی تہ کنجر ہے جلنا یہاں ماں، مقتل میں صدا گونجی ہے آپ کہاں ماں، مقتل میں صدا گونجی ہے آپ کہاں ماں، جو گود کے پالے تھے مقتل کے حوالے ہیں، جو گود کے پالے تھے مقتل کے حوالے ہیں، بنوان محمد کے جاؤں میں کہاں ماں، بنوان محمد کے جاؤں میں کہاں ماں، بھائی کا ہے کنجر ہے جلدا یہاں ماں، مقتل میں صدا گونجی ہے آپ کہاں ماں، مقتل میں صدا گونجی ہے آپ کہاں ماں، اکبر کے کلیجے میں برچھی کی علی دیکھی، اکبر کے کلیجے میں برچھی کی علی دیکھی، اب سامنے آنکھوں کے مرتا ہے جوان ماں، اب سامنے آنکھوں کے مرتا ہے جوان ماں، بھائی کا ہے کنجر ہے جلدا یہاں ماں، مقتل میں صدا گونجی ہے آپ کہاں ماں، مقتل میں صدا گونجی ہے آپ کہاں ماں، کام دریا
میں